اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الرازقین ان اللہ علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ حق جدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعمال بالنیہ۔ سب سے پہلے دعا کرتا ہوں رب کائنات تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، تمام مومنین کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے، اور جو مومنین کرام ابھی زیارت پہ گئے ہوئے سفر میں ہیں تمام کے سفر کو بآسان فرمائے، تمام کے سفر کو باخطر فرمائے، تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ واجب القدر سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے لا ریب اور بے عیب کلام کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الاعمال بالنیہ، کہ ہر عمل کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔ آپ نے عمل کیا، چھوٹا کیا یا بڑا کیا، آپ کی صرف نیت دیکھی جائے گی کہ آپ نے وہ جو عمل کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے یا خوشنودی پروردگار کے لیے کیا ہے۔ آپ نے صدقہ دے دیا، 1 روپیہ دیا یا 1000 روپیہ دیا، آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر 1 روپیہ دیا اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے دیا تو اس کا آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے 1000 روپیہ دیا اور وہ 1000 روپیہ دکھاوے کے لیے دیا، دکھاوا کر کے دیا، تو اس عمل کا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا، وہ عمل رائے گاں جائے گا۔ جو بھی آپ عمل کریں گے اس عمل کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں، 2 4 بندے آگے اور بندوں نے دیکھا کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑا نمازی ہے، اور آپ نے سن کر آپ نے سجدے کو طویل دے دیا، رکوع کو طویل دے دیا، رکوع لمبا کر دیا، سجود لمبا کر دیا، قیرت بڑھا دی، تو وہ عمل دکھاوے کے لیے بن جائے گا، تو اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہے، خوشنودی پروردگار کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس کا آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا 2 بھائیوں کی، کہ 2 بھائی تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ بڑا بھائی اوپر رہتا تھا، چھوٹا بھائی نیچے فلور پہ رہتا تھا۔ جو بڑا تھا وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے بت کی پرستش کرتا تھا، چھوٹا تھا وہ بت کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ دونوں کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ جو بڑا تھا اس کے پاس بنگلہ بھی تھا، گاڑی بھی تھی، اس کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی تھا، پینے کے لیے مشروبات بھی تھے، چلنے کے لیے جوتے بھی تھے، سب کچھ تھا۔ جو چھوٹا تھا اس کے پاس بوسیدہ سا لباس تھا، سوکھی سی روٹی تھی، اس کے پاس بوسیدہ سا پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ دونوں خوش باش زندگی بسر کر رہے تھے۔ بڑا کہتا چھوٹے کو کہ تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت کی پرستش کر، بت کی پرستش کر، بت تجھے سب کچھ دے گا۔ تو نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ نے تجھے کیا دیا ہے؟ چھوٹے نے کہا بھائی تو بت کی پرستش کرتا ہے، جو بت نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، وہ تجھے کیا دے گا؟ آ کر اللہ کی عبادت کر، پروردگار تجھے بہت زیادہ سے نوازے گا۔ اسی طرح ان دونوں کی بحث ہوا کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک محفل میں دونوں کو جانا تھا۔ بڑا تھا، اس کے پاس گاڑی تھی، وہ گاڑی میں گیا، اچھا سا لباس تھا، اچھے سے اس کے پاس جوتے تھے۔ چھوٹا تھا وہ پیدل گیا، بوسیدہ سا لباس، پھٹے پرانے اس کے پاس جوتے تھے۔ دونوں اس محفل میں گئے تو بڑا بھائی چھوٹے کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب گھر واپس آ گئے تو بڑے نے کہا بھی تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اتنے سال تو نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ نے تجھے کیا دیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت کی پرستش کر، دیکھ بت تجھے بہت زیادہ دے گا، بت تجھے ہر کچھ دے گا، وہ بت تجھے کھانا بھی دے گا، تجھے پانی بھی دے گا، تجھے اچھا سا لباس دے گا، اچھے سے جوتے دے گا، اچھا سے تیرے پاس گاڑی ہوگی۔ چھوٹے نے کہا بھائی نہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت پہ ہی قابل ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ کی عبادت کر، بت کی پرستش چھوڑ۔ جو نہ بت بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، وہ تیرے سامنے رکھا ہوا ہے، تو اس سے مانگتا ہے۔ تو بت کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر، اللہ تجھے بہت زیادہ سے نوازے گا۔ یہ بحث کر کر جو اوپر رہتا تھا وہ بڑا اوپر چلا گیا، چھوٹا نیچے بیٹھ گیا۔ اب جو بڑا تھا وہ سوچنے لگا کہ میرا بھائی کہتا تو سچ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ مجھے بہت زیادہ دے گا، وہ بت نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، وہ مجھے کیا دیتا ہے؟ وہ پروردگار مجھے دے گا۔ یہ سوچ کر نیچے آنے لگا کہ بھائی کو جا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ جو چھوٹا تھا
وہ یہ سوچنے لگا میرا بھائی کہتا تو سچ ہے کہ میں اللہ کی عبادت اتنے سال کر رہا ہوں، معاذ اللہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، وہ سیدھا سا لباس ہے، پھٹے پرانے میرے پاس جوتے ہیں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھا طعام نہیں ہے، پینے کے لیے سادہ سا پانی ہے، مشروبات نہیں ہے، میں بت کی پرستش کرتا ہوں۔ یہ مائنڈ چینج کر کے اوپر جانے لگا۔ درمیان میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو چھوٹے نے کہا بڑے سے تو کیا کرنے آ رہا تھا؟ اس نے کہا میں بت کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس پروردگار سے مانگتا ہوں، مجھے پروردگار بہت زیادہ نوازے گا۔ اب چھوٹے نے کہا نہیں، میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت کی پرستش کرنے کے لیے آ رہا ہوں، کہ میرے بھائی کے پاس جو سب کچھ ہے وہ بت مجھے بھی دے دے گا۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا اسرائیل دونوں کی روح قبض کر دے۔ حضرت اسرائیل نے دونوں کی روح قبض کر دی۔ جو جنت کا حامل تھا، جنت کا حقدار تھا، وہ جہنم چلا گیا، جو جہنم کا حقدار تھا وہ جنت چلا گیا، فقط نیت کے بدلنے سے۔ بڑے نے نیت کو چینج کیا، بت کی پرستش کو چھوڑا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ نے اسے جنت بھیج دیا۔ چھوٹے نے نیت چینج کی کہ میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت کی پرستش کروں، اللہ نے اسے جہنم بھیج دیا۔ فقط نیت کا چینج ہونا تھا، نیت چینج کی ہے، اللہ نے سزا اور جزا کو بھی تبدیل کر دیا۔ تو آخر میں رب کائنات سے دعا ہے، رب کائنات ہم سب کو ہر عمل خوشنودی خدا بند متعال کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے خلوص کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد۔